الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى والله يحب المطهرين صدق الله العظيم. راہ محبت کی سیریز کی آج تیسری نشست ہے اور ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں سے محبت کرتے ہیں اور جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے ہیں ایسے بندوں کی صفات پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اب تک سابقہ نشستوں کے اندر ہم دو صفت پر بات کر چکے ہیں، ایک احسان اور دوسری چیز توبہ. آج کی اس تیسری نشست کے اندر انشاءاللہ ہم طہارت کی صفت پر بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی طہارت اختیار کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو، پاکی کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اور سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ایسے بندوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ میں ایسے بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں ایسے بندوں کو پسند کرتا ہوں جو پاکی کا اہتمام کرنے والے ہیں، جو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والے ہیں. یہ طہارت کی صفت گویا کہ ان صفات میں سے ہے کہ جس صفت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا انسان کو شرف حاصل ہوتا ہے. اب آئیے دیکھیے کہ اس طہارت کی صفت کا مطلب کیا ہے اور ہم کیسے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں اور اس صفت کے حوالے سے ہماری زندگی کے اندر کیا تقاضے ہیں. ہم انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ان موضوعات پر بات کریں گے کہ طہارت کی اہمیت اور تاکید اسلام کے اندر کیا ہے، طہارت کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، طہارت کے دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے کیا فوائد، کیا فضائل اور کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں، اور چوتھی بات، آخری بات بہت اہم کہ ہم طہارت کی صفت کو کیسے اپنے اندر پیدا کریں. انشاءاللہ ان چار موضوعات پر ہماری آج کی گفتگو کا انشاءاللہ موضوع ہوگا. اللہ تبارک و تعالی حق کہنے سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی چیز طہارت کی اہمیت اور تاکید. طہارت کی اہمیت اور تاکید کو سمجھنے کے لیے یہ چند جملے آپ کے سامنے اسکرین پر واضح ہیں. ان سے طہارت کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے اور یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں خود قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. مثلا پہلی بات، طہارت کو نصف ایمان کہا گیا. طہارت کو نصف ایمان کہا گیا. یہ طہارت کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنی بڑی اس کی تاکید ہے کہ طہارت کو پورے ایمان کا نصف یعنی آدھا حصہ کہا گیا. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، باقی ایمان کا آدھا حصہ ہے. شطر بمعنی حصے کے بھی آتے ہیں اور آدھے حصے کے معنی میں بھی آتے ہیں. یہاں شطر کا معنی نصف کے، اور یہ بات خود ایک حدیث میں صراحتاً بھی موجود ہے. طبرانی کی روایت ہے الطہور نصف الایمان. اس سے معلوم ہوا کہ طہارت ایمان کا نصف ہے یعنی آدھا حصہ ہے.
طہارت کو ایمان کا آدھا حصہ کیوں کہا گیا؟ حضرات محدثین کرام نے اس کی مختلف وجوہات ذکر کی ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ راجح بات ہے وہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ انسان کا ایک ظاہری اعتبار سے پاک ہونا ہے اور ایک اس کا قلب اور باطن کے اعتبار سے پاک ہونا ہے۔ گویا کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں۔ ایمان کی برکت سے اس کو قلب اور باطن کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے قلب اور باطن کے ذریعے اس کو طہارت حاصل ہوتی ہے، اور وضو کے ذریعے سے، غسل کے ذریعے سے، ظاہری طہارت کا خیال رکھنے سے اس کو ظاہری نظافت کا اور طہارت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کی مجموعی طور پر طہارت کی دونوں قسموں میں سے ایک کا تعلق طہارت سے ہے، دوسری کا تعلق ایمان سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اپنے طہارت کے دو حصوں میں سے ایک حصے کو طہارت کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک حصہ ایمان اور ایمانی زندگی کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات، نماز جیسی عظیم عبادت کی طہارت کو کنجی کہا گیا ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ الطہور مفتاح الصلاۃ، الوضوء مفتاح الصلاۃ۔ کئی حدیثوں میں یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ گویا طہارت کو نماز کی اور دیگر اس جیسی کئی عبادات کی کنجی کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت جو اسلام میں رکن کی حیثیت سے ہے، اس کی بھی کنجی اور اس کی بھی چابی طہارت ہے۔ آپ طہارت کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ طہارت کے بغیر سجدہ نہیں کر سکتے، آپ طہارت کے بغیر اسلام کے اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کی چوٹی کی عبادت، جو اسلام کی اتنی بڑی بنیادی عبادت ہے، اس کی بھی چابی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کو قرار دیا۔ اور صرف نماز نہیں، بہت سی عبادات، اگر آپ سرچ کریں بہت ساری ایسی عبادات آپ کو ملیں گی کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کو ضروری قرار دیا ہے۔ مثلا نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے، حیض و نفاس کی حالت میں تلاوت نہیں کی جا سکتی، جنبی حالت میں تلاوت نہیں کی جا سکتی، طہارت ضروری ہے۔ قرآن کریم کو چھونے کے لیے حدث اصغر سے طہارت ضروری ہے، بے وضوئی کی حالت میں آپ قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ طواف کعبہ کے لیے نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، وضو کا اہتمام ضروری ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے عورتوں کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، عورتوں کا حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا درست نہیں، تو یہ دیکھیں طہارت کے بغیر ان کا روزہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ عبادات کی قبولیت کے لیے، کوئی بھی عبادات ہو ان کی قبولیت کے لیے ریاکاری اور نام و نمود سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ طہارت ظاہری نہیں، باطنی طہارت ہے، کہ باطنی طور پر آپ کے قلب اور باطن کا ریاکاری سے پاک ہونا ضروری ہے، تب آپ کی عبادت قبول ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو۔ گویا ساری عبادات کی قبولیت کے لیے آپ کے قلب کا ریاکاری سے پاک ہونا ضروری ہے۔ صدقے کی قبولیت کے لیے مال کا حرام سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے فسق و فجور سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایمان لانے کے لیے ہر قسم کے قول اور فعل کے شرک سے بچنا ضروری ہے، اس سے پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک انسان مشرک بھی ہو، شرک بھی کر رہا ہو اور کہتا ہو کہ میں لا الہ الا اللہ، تو اس کا ایمان قبول نہیں۔ گویا کہ کفر و شرک کی گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، اللہ کی محبت کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ میں نصیب فرما دے، کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ کی محبت جیسی عظیم عبادت کے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت سے آپ کا دل پاک۔ اب آپ سوچتے چلے جائیے کتنی عبادت ہے، لائن لگائی جا سکتی ہے، کتنی ساری عبادات دین کے اندر جس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ کسی میں طہارت ظاہرہ ضروری ہے، کسی میں طہارت باطنہ ضروری ہے، کسی میں قلب کی طہارت ضروری ہے، کسی میں قالب یعنی جسم کی طہارت ضروری ہے۔ چوتھی چیز، سب سے پہلے قیامت کے دن طہارت کا سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی طہارت کا حساب ہے۔ یہ حدیث آپ کے ذہن میں ایک اور حدیث بھی آئی ہوگی نماز کے حوالے سے، وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق یہ دی ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور ایک روایت میں کہ سب سے پہلے طہارت کا سوال ہوگا۔ تو دونوں میں اگر آپ غور کریں تو کوئی تضاد نہیں، اس لیے کہ نماز کا
سوال یقینی بات ہے کہ سب سے پہلے ہوگا، لیکن نماز کا حساب اور کتاب کیسے پورا ہوگا؟ نماز کا سوال کا جواب ہم کیسے دے سکیں گے؟ کیونکہ نماز کی شرط کیا ہے، نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو کنجی ہے، طہارت کنجی ہے، پاکی کنجی ہے۔ یہ پاکی کے بغیر تو نماز بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو گویا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور نماز کے حساب اور کتاب سے پہلے اس کی طہارت کا سوال ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ طہارت کو انسان کی فطرت کہا گیا، یہ بھی کتنی اہمیت اور تاکید کی بات ہے۔ خصال فطرت کے حوالے سے آپ نے مشہور احادیث سنی اور پڑھی ہوں گی کہ کسی حدیث میں کہا گیا کہ 5 چیزیں امور فطرت میں سے ہیں، کسی میں کہا 10 چیزیں امور فطرت میں سے ہیں۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے 10 چیزوں کو، آگے ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ جسمانی نظافت و ستھرائی کا اہتمام کرنا، جس میں کلی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اسی طریقے سے جسم کے زائد بالوں کی صفائی ہے، ناخن تراشنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام کی فطرت کہا گیا۔ فطرت یعنی گویا کہ انسان کی یہ فطری امور ہیں، اگر اسلام میں نہ بھی ہوتے اس کے بارے میں احکام، تب بھی انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ صفائی پسند ہو۔ آپ غور کیجئے انسان اور جانور میں کتنا فرق۔ جانور اس چیز کا خیال نہیں رکھتا کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے چلنا ہے، اس کی زندگی میں طہارت، پاکی، صفائی ستھرائی، نظافت، ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کی انسانیت کا تقاضا ہوتا ہے، انسانیت کی یہ گویا کہ تعلیم ہے کہ وہ اپنے انسانیت کے ناطے سے بھی فطری طور پر صفائی پسند ہوتا ہے۔ یہ بھی طہارت کی بہت بڑی اہمیت۔ طہارت کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے طہارت کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہوگا۔ لا يدخل الجنت الا نظیف، طبرانی اوسط کی روایت ہے، لا يدخل الجنت الا نظیف، جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک اور صاف۔ اب غور کریں، ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک اور صاف ہوگا تبھی تو جنت میں داخل ہوگا، ورنہ ایک انسان اگر شرک کی گندگی میں ہو، کفر کی گندگی میں ہو، تو وہ کیا وہ جنت میں داخلے کے قابل ہے؟ ہرگز نہیں۔ کفر و شرک کی گندگی ہو، چاہے فسق و فجور کی گندگی ہو، گندگی کی بنیاد پر انسان جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان طہارت کی صفت کو اپنائے، اپنے قلب کو بھی پاک کرے، اپنے جسم کو بھی پاک کرے، اپنے سوچ اور فکر عقیدے کو بھی پاک کرے، اپنے عمل کو بھی پاک کرے، اپنے نظریات کو بھی پاک کرے، اپنے تصورات کو بھی پاک کرے، اپنے جذبات کو بھی پاک کرے، اور یہ پاکیزگی اختیار کر کے پھر جنت میں داخل۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، یقیناً تحقیق فلاح یاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا۔ تو پاکیزگی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہے۔ اور آخری بات، طہارت پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ایک حدیث میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ فإن اللہ تعالی بنى الاسلام علی النظافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد صفائی ستھرائی یعنی پاکی پر رکھی ہے۔ وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ، اور جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو اپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک اور صاف ہو۔ بہرحال یہ طہارت کی اہمیت اور تاکید پر مشتمل کچھ جملے تھے جو احادیث طیبہ کی روشنی میں نے واضح کیے۔ اب طہارت کا معنی و مطلب سمجھیے۔ طہارت کا ایک معنی ذکر کیا گیا ہے، النظافۃ والنزاہۃ من کل عیب حسی او معنوی، ہر قسم کے حسی اور معنوی عیب سے صاف ستھرا ہونا طہارت کہلاتا ہے۔ یہ بڑی جامع تعریف ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ہر قسم کے حسی اور معنوی ہے۔ دیکھیں، 2 طرح کی گندگیاں ذکر کی جا رہی ہیں کہ حسی گندگی اور معنوی گندگی۔ حسی اور معنوی دونوں طرح کی گندگی اور عیب سے انسان کا صاف ستھرا ہونا طہارت کہلاتا ہے۔ حسی طور پر مثال کے طور پر پیشاب ہے، خون ہے، غلاظت ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، کوئی بھی نجس چیز ہو، یہ حسی طور پر ہے۔ اس سے انسان پاک ہو، اس سے انسان صاف ستھرا ہو، یہ طاہر کہلائے گا۔ اور معنوی طور پر جو گندگی ہوتی ہے، مثال کے طور پر فسق و فجور، نافرمانی، معصیت، کفر و شرک، اللہ کی نافرمانی، اخلاق کی گندگی، یہ کیا ہے؟ معنوی۔ کیونکہ ظاہری اعتبار سے اس کو ہم اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ گندگی یہ پڑی ہوئی ہے۔
جیسے حسی طور پر نظر آتی ہے نا، اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ حسی گندگی وہ جس کو محسوس کیا جاتا ہے، جیسے خون ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، اور مانوی گندگی جس کو حسی طور پر تو محسوس نہیں کیا جاتا لیکن معنی کے اعتبار سے اس کے اندر گندگی ہے۔ جیسے ہر اللہ کی نافرمانی گندگی ہے، ہر بد اخلاقی کی صفت گندگی ہے، کفر و شرک دنیا کی اور کائنات کی سب سے بڑی گندگی ہے۔ ان ساری گندگیوں سے پاک ہونے کو طہارت کہا ہے۔ اس معنی پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم طہارت کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں، ہم طہارت کے بارے میں جو سوچ رکھتے ہیں کہ طہارت نام ہے ہاتھ دھونے کا، وضو کرنے کا، غسل کرنے کا، صاف کپڑے پہننے کا، پاک کپڑے پہننے کا، یاد رکھیں یہ تنگ تصور ہے، یہ چھوٹا سا تصور ہے۔ اسلام میں طہارت کا تصور بہت جامع ہے، بہت وسیع ہے، بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا موضوع نہیں ہے۔ طہارت اسلام کا ایک بہت وسیع اور کشادہ موضوع ہے جس کے تحت پورا اسلام آ جاتا ہے، جس کے اندر انسان کے قلب اور باطن کی اور انسان کی روح کی گندگی سے پاکی بھی آ جاتی ہے، اور ایک انسان کے ظاہری اور جسمانی اعتبار سے بھی گندگی سے پاکی کے بھی احکام آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ طہارت کا معنی اور مطلب اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے تاکہ ہماری نگاہوں میں طہارت کا تنگ تصور نہ ہو بلکہ جامع اور وسیع تصور۔ اس طہارت کے تصور کی وسعت کو میں آپ کے سامنے اقسام ذکر کر رہا ہوں۔ ان اقسام کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ طہارت کتنا جامع تصور ہے۔ یہ ساری اقسام جو اس وقت آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، یہ میں صرف عنوانات ذکر کر رہا ہوں۔ ان پر ہم اگر گفتگو کریں تو اس کے لیے کئی نشستیں چاہیے۔ یہ اتنی طویل طہارت کی اقسام، اتنی طویل طہارت کی اقسام اور ان کے موضوعات ہیں کہ ان پر بات کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے اور نشستیں چاہیے کئی، لیکن بہرحال میں آپ کے سامنے ایک خاکہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ طہارت کا تصور کوئی تنگ اور ایسا تصور نہیں ہے کہ جس کو ہم محدود کر لیں ظاہری نظافت کے ساتھ۔ آئیے دیکھیے، طہارت کی ابتداءً دو قسمیں، ایک ظاہری طہارت، ایک باطنی طہارت۔ اب آپ اس طہارت کی اس دو قسموں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلیں۔ مثلا ظاہری طہارت کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جسمانی اعتبار سے۔ ظاہری طہارت کی دو قسمیں، پاکی، صفائی۔ پاکی کا مطلب جیسے ایک انسان گندگی کا شکار ہو گیا تو وہ پاک ہوتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اس کو پاکی کہتے ہیں۔ یہ طہارت بمعنی پاکی ہے۔ دوسری طہارت بمعنی صفائی، کہ آپ کے کپڑے پاک تو ہیں، نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے کپڑے صاف ستھرے نہیں ہیں۔ کسی جگہ آپ جا نماز بچھا کر یا ویسے ہی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن وہ جگہ پاک ہونے کے باوجود صاف نہیں۔ تو اردو میں بھی اگر ہم اس کو دیکھیں، اپنی زبان میں بھی اس کو دیکھیں تو ہم دونوں طرح کے ورڈ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ناپاک ہے، وہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اور ایک آدمی پاک تو ہے لیکن صاف نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں ظاہری طہارت کی پھر کتنی قسمیں ہو گئیں؟ پاکی اور صفائی۔ پھر آئیے طہارت کی پاکی کے اعتبار سے دو قسمیں۔ مثال کے طور پر پہلی قسم نجاست حقیقیہ سے طہارت حاصل کرنا، جس میں نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ دونوں قسمیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم ہے نجاست حکمیہ۔ نجاست حکمیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تو بدن یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی بھی نہیں ہے، لیکن شریعت نے حکمی طور پر آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ نجاست کی حالت میں، مثلا آپ کو وضو نہیں ہے، آپ کے بدن پر ظاہری اعتبار سے کوئی نجاست تو نہیں ہے، لیکن آپ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ جنابت کی حالت میں ہیں، آپ کے بدن پر ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں ہے، لیکن آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نجاست حکمی ہے۔ تو پاکی کے معنی میں جو طہارت ہوتی ہے، اس کے اندر نجاست حقیقیہ سے طہارت، نجاست حکمیہ سے طہارت، یہ دو قسمیں۔ اس کے طویل میں بہت لمبی تفصیلات ہیں کہ غلیظہ خفیفہ کسے کہتے ہیں، حدث اصغر کسے کہتے ہیں، اکبر کسے کہتے ہیں۔ پھر طہارت بمعنی اگر صفائی کے ہو، نظافت، ستھرائی، صفائی ستھرائی، تو اس کی بنیادی طور پر تین قسمیں۔ طہارت بدن، جسمانی طہارت حاصل کرنا کہ ایک انسان اپنے جسم کو پاک صاف ستھرا رکھے، اس میں وہ تمام خصال فطرت موجود ہیں۔ طہارت لباس، کپڑوں کی طہارت یعنی نظافت، اس میں کپڑے
صاف ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے، حلال ہونے چاہیے، لباس میں اچھی نیت پہنتے ہوئے ہونی چاہیے، کوئی کسی قسم کی شہرت کی ریاکاری اور دکھلاوے کی نیت ریاکاری کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب انسان کے لباس کی طہارت ہے۔ طہارت ماحولیات، طہارت ماحولیات کا مطلب آپ اپنے گرد و پیش میں خانگی زندگی کے اندر، بیرونی زندگی کے اندر صفائی ستھرائی کے بارے میں اسلام کے تصور کو سمجھیں۔ راستہ صاف ہو، آپ کا گھر صاف ستھرا ہو، برتن صاف ستھرے ہوں، ساز و سامان صاف ستھرا ہو، انسان اپنی زندگی کے گرد و پیش میں جہاں جہاں چلتا پھرتا آتا جاتا ہے اپنی رینج کے اندر رہتے ہوئے صفائی کا اہتمام کرے، اس میں اپنے بدن اور کپڑے سے آگے بڑھ کر ماحولیات کی چیزوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا اسلام کا پیش کردہ وسیع تصور ہے۔ پھر طہارت باطنہ، یعنی وہ جو پہلی ہم نے 2 قسمیں ذکر کی تھیں، باطنی طہارت، اس باطنی طہارت کے اندر پھر 3 قسمیں آتی ہیں۔ عقائد فاسدہ سے طہارت، کہ انسان غلط عقیدے کا حامل نہ ہو، خدا نخواستہ کفر و شرک اور باطل عقائد اس کے ذہن میں نہ ہو۔ خیالات فاسدہ سے طہارت، خیالات فاسدہ کا مطلب یعنی گناہ کے خیالات سے پاک ہو، منفی سوچ سے پاک ہو، غلط قسم کے نظریات سے پاک ہو۔ آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے سیکولرزم، لبرلزم کا ماحول ہے، دور ہے، ایک انسان مسلمان کلمہ گو ہو کر بھی اس کی زبان سے اسلام کے خلاف زہر نکل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے، لیکن اسلام کے بارے میں ایسے آبجیکشن، اسلام کے بارے میں ایسے غلط قسم کے اعتراضات ان کے ذہن میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ گویا کہ ان کی نگاہ میں اسلام اور مسلمان اور مسجد اور مدرسہ اور دین اور قرآن اور شریعت اور حدیث سے بڑھ کر کوئی بری چیز ہے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پردے پر بات کریں گے تو ان کی زبان سے بچھو کی طرح ڈنگ نکل رہے ہیں۔ اسلام کی گویا عبادات کے اندر نکتہ چینی کی ایسے لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ غلط قسم کے فاسد خیالات سے انسان کا دل و دماغ، اس کی سوچ اور فکر گندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے پاکی حاصل کرنا بھی طہارت کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اخلاق ذمیمہ، اللہ اکبر، یہ تو مستقل ایک موضوع ہے۔ اخلاق ذمیمہ یعنی برے قسم کے اخلاق سے انسان کا پاکی حاصل کرنا، یعنی دل جو ہے اس کا دنیا کی حرص سے خالی ہو، طمع سے خالی ہو، لالچ سے خالی ہو، غصے سے محفوظ رہتا ہو، تکبر سے بچتا ہو، حسد، کینہ، بغض و عداوت، نافرمانی، ناشکری، بے صبری، ان ساری باطنی گندگیوں اور آلائشوں سے اس کا قلب اور باطن پاک ہو، اس کی روح پاک صاف ستھری ہو، اس کو بھی طہارت کا ایک تصور کہا جاتا ہے۔ اب آپ اس ساری قسموں کے خاکے کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں، طہارت اسلام کا کتنا وسیع اور کتنا جامع تصور۔ اس طہارت کے اس جامع تصور کے ساتھ یہ بات سمجھیے گا، بڑا اہم جملہ کہنے لگا، طہارت کو اس وسیع اور جامع تصور کے ساتھ اپنے اوپر اپلائی کرنے والوں کو متطہرین کہتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور جن کو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اچھے کپڑے پہننے سے صرف طہارت نہیں ہوگی، پاک کپڑے پہننے سے صرف طہارت نہیں ہوگی۔ آپ صرف وضو اور نماز پڑھ، وضو اور غسل کر کے یہ نہیں سمجھ لیں کہ میں طہارت کی صفت کا حامل ہو گیا ہوں، نہیں نہیں نہیں، آپ کو طہارت کے ظاہری اور باطنی تمام احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا، تب آپ متطہرین کے کاملین بندوں میں شامل ہوں۔ اللہ ہم سب کو متطہرین بندوں میں شامل فرمائے۔ طہارت کے کچھ فوائد دینی اور دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی یہ فوائد آپ دیکھیں۔ مثلا سب سے پہلا فائدہ وہ جو ہر صفت کا ہے، اور میں ہر صفت میں یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ ان صفات کا کیا ملتا ہے؟ اللہ کی محبوبیت ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں نصیب فرما دے اللہ کی محبوبیت۔ انسان اللہ اکبر، انسان پیدا کرنے والے احکم الحاکمین کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ایک فائدہ اس کا بہت بڑا یہ کہ عبادت کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا آپ ناپاک ہیں، آپ کا وضو نہیں ہے، آپ جنابت کی حالت میں ہیں، آپ کا غسل نہیں ہے، آپ ان حالت میں عبادت کی قابلیت نہیں رکھتے۔ آپ اگر چاہیں قرآن پڑھنا چاہیں، قرآن چھونا چاہیں، آپ عبادت کرنا چاہیں، نماز پڑھنا چاہیں، آپ اس وقت اس قابل نہیں ہیں۔ لیکن جہاں آپ نے طہارت کی صفت کو اپنایا وہاں اللہ نے آپ کو اجازت دے دی، تم نماز بھی پڑھ سکتے ہو، سجدہ بھی کر سکتے ہو، رکوع بھی کر سکتے ہو، میرے پاک کلام کو چھو بھی سکتے ہو، میرے پاک کلام کی تم اپنی زبان سے تلاوت بھی کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ انسان کے اندر عبادت کی قابلیت پیدا ہو۔ قابلیت
तीसरा फ़ायदा ईमान की तकमील होती है। ईमान की तकमील, अत्तहुरु शत्रुल ईमान। अब आप सोचें ज़रा, पाकी ईमान का आधा हिस्सा है, तो क्या पाकी के बगैर ईमान मुकम्मल हो सकता है? नहीं नहीं, अनकम्प्लीट। आपका ईमान उस वक्त तक कंप्लीट नहीं है जब तक आपके अंदर तहारत की सिफत ना हो। बल्कि देखा जाए तो तहारत अगर शिर्क और कुफ्र से देखा जाए तो कुफ्र और शिर्क से तहारत के बगैर तो ईमान भी नसीब नहीं हो सकता। देखिए ना, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई कुफ्र और शिर्क की गंदगी में पड़ा हुआ है और ज़बान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसके कुफ्र और शिर्क को छोड़े बगैर क्या ये मोमिन हो सकता है? अल्लाह अकबर। तो ईमान की तकमील इससे वाबस्ता है। क़ल्ब और बातिन की पाकीज़गी, क़ल्ब और बातिन की पाकीज़गी के तहारत से इंसान का क़ल्ब और बातिन भी पाक हो जाता है, क्योंकि तहारत की इन सारी किस्मों को जब ज़ाहिरी और बातिनी एतबार से इंसान अपनाएगा तो उसका क़ल्ब और बातिन भी पाक हो जाएगा। सुन्नत की मुताबिकत, ये कितना बड़ा फ़ायदा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत के एहतमाम करने का कितना ख्याल रखते थे। हम उस तहारत की सिफत को अपना कर क्या करेंगे? अल्लाह के नबी के तरीक़े पर चलेंगे। तो ये सुन्नत की मुताबिकत का फ़ायदा मिलेगा, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा होने का फ़ायदा मिलेगा। और ये सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा नहीं, सारे नबियों का तरीक़ा है, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीक़ा, कि सब तहारत की सिफत के आला दर्जे के हामिल लोग थे। वो नफूस कुदसिया, वो पाकीज़ा सिफ़ात के हामिल अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत के तरीक़े पर इंसान चल पड़ सकता है अगर वो अपने अंदर इस तहारत की सिफत को पैदा करे। छठा, दुनियावी एतबार से बहुत बड़ा फ़ायदा कि इंसान को सेहतमंद ज़िंदगी मिलती है। जब इंसान नज़ाफ़त का, सफाई का, सुथराई का ख्याल रखेगा तो उसको सेहतमंद ज़िंदगी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस तहारत के अहकाम के अंदर इंसान के दुनिया के भी फ़ायदे रखे। चुनांचे आपको पता है कि इस्लाम का पेश करदा तहारत का जो भी तसव्वुर है, मेडिकल साइंस ने उसको कितनी खूबसूरती के साथ उसको न सिर्फ कि कबूल किया है, बल्कि मेडिकल साइंस के बहुत सारे उसूल उन इस्लाम के बयान करदा ज़ाब्तों से माखूज़ हैं, क्योंकि इस्लाम ने जो हमें अहकाम दिए हैं उससे हमारी सेहत भी वाबस्ता है। और सातवां बहुत बड़ा फ़ायदा कि तहारत की सिफत पर जन्नत में दाखिला नसीब हो। जैसे कि मैंने हदीस आपके सामने जिक्र की कि लन यदखुलल जन्नत इल्ला कुल्लु नज़ीफ़िन, कि जन्नत का दाखिला हर पाकी हासिल करने वाले, सफाई सुथराई इख्तियार करने वाले को नसीब हो। तो जन्नत का दाखिला भी इसी पर मौकूफ है। ये कितने बड़े बड़े दीनी एतबार से भी फ़ायदे हैं और दुनियावी एतबार से भी फ़ायदे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नसीब फरमा दे। तहारत की सिफत को कैसे अपनाया जाए, ये हमारी आज की इस नशिस्त का अहम मौजू है कि हम इस अपने तहारत की सिफत को अपने अंदर पैदा कैसे करें। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं बुनियादी तौर पर अर्ज़ कर दूँ कि 3 तरीक़े हैं। खुलासा सारी बात का ये है कि 3 तरीक़े हैं, इन तीनों तरीक़ों को अपने ऊपर अप्लाई करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तहारत की सिफत आपको नसीब फरमा देगा। सबसे पहला, सबसे अहम काम, सबसे बुनियादी काम जो हर सिफत के हवाले से हमने करना है, और मुझे उम्मीद है कि पहले जो 2 सिफात जिक्र की गई हैं उनके अपनाने की दुआएं शुरू हो चुकी होंगी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। बार बार हमने मांगना है, और रमज़ान की कीमती साआतें चल रही हैं, हमें अपने अंदर इन सिफात को पैदा करना है और अल्लाह से पैदा करने की दरख्वास्त बार बार करनी है। सबसे पहला काम तहारत के हुसूल की दुआ, और वो दुआ आप अपने अल्फाज में किसी भी तरीके से अदा करें, आपकी मर्जी है, लेकिन वो एक छोटे से अल्फाज जो मैंने तौबा की सिफत में भी जिक्र किए थे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। ए अल्लाह, मुझे खूब कसरत से तौबा करने वालों और खूब पाकी का एहतमाम करने वाले बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह। हदीस के मुताबिक मैंने अर्ज़ किया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि वज़ू करने के बाद आप तौहीद का कलमा पढ़ें, शहादतैन के कलिमात पढ़ें और उसके बाद ये दुआ पढ़ लें। हदीस के मुताबिक जन्नत के 8 दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। तो अपने वज़ू, दिन में कितनी मरतबा आपको वज़ू का मौका मिलता है, आप अपने वज़ू के ही अंदर कम से कम इस दुआ को एहतमाम से और तसव्वुर कायम करके इस्तेहज़ार के साथ, पूरी नीयत के साथ आप ये दुआ मांगें। और वैसे भी अपनी दुआओं में ये दुआ मांगना शुरू कर दें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन।
दूसरी चीज طہارت کے مسائل سے آگاہی، طہارت کے مسائل سے آگاہی۔ دیکھیں طہارت کی صفت کو اپنے اندر آپ پیدا کرنا چاہیں اور آپ کو طہارت کے مسائل کا پتہ نہ ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ طہارت کی صفت کو حاصل کر لیں؟ دیکھیں نا، ایک آدمی اگر کھانا پکانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا کوک بن جاؤں، میں اچھا کھانا پکانا سیکھ، تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو سیکھنا پڑے گا۔ وہ کہے کہ نہیں میں سیکھوں گا تو نہیں، لیکن بس میں چاہتا ہوں کہ میں کوک بن جاؤں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی صفت ہو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی صفت ہو، آپ ڈاکٹر بننا چاہیں اور ڈاکٹر ہی نہ پڑھیں، آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی؟ آپ عالم اور مفتی بننا چاہیں اور دین کے مسائل سے آپ آگاہی اختیار نہ کریں اور آپ کہیں کہ نہیں مجھے سارے دین کے مسائل اتنے پتہ چل جائیں کہ میں لوگوں کو بھی بتانے لگ جاؤں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ آپ کو اپنے اندر طہارت کی صفت کو پیدا کرنے کے لیے طہارت کے مسائل سے آگاہی حاصل کرنی پڑے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، طہارت کے مسائل سے آگاہی آپ کے لیے کوئی آپشن کی چیز نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو کر لیں اور نہ چاہیں تو نہ کریں۔ طہارت کے مسائل ہر شخص کی زندگی کے پیش آمدہ مسائل ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بقدر ضرورت علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض، نماز فرض ہے، اس کا چھوڑنا جس طریقے سے انسان کے لیے گناہ کا باعث ہے، اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، علم حاصل کرنا بقدر ضرورت یہ فرض ہے۔ آپ نے اپنے اس فرض کو مکمل نہیں کیا، گناہگار ہوں گے۔ دیکھیں نا، ہر شخص کی زندگی میں یہ مسائل پیش آتے ہیں، ہر عاقل و بالغ شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے نجاست کسے کہتے ہیں، حدث کا اسلام میں کیا تصور ہے۔ دیکھیں حدث الگ چیز ہے، نجاست الگ چیز ہے۔ اب یہ بات ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن یہ طہارت کے مسائل میں جب تک آپ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کے سامنے یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا۔ نجاست کسے کہتے ہیں، حدث کا اسلام میں کیا تصور ہے، پھر ان دونوں میں نجاست کی اور حدث کے اندر کتنی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا احکام ہیں، وضو کب ٹوٹتا ہے، غسل کب لازم ہوتا ہے، پھر وضو اور غسل کے فرائض کیا ہیں، ان کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، کپڑے ناپاک کب ہوتے ہیں، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کسی نجس چیز کو یا کسی نجس جگہ کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، پھر اگر وہ عورت ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہو حیض و نفاس کس کو کہتے ہیں، مخصوص ایام کے بارے میں عبادات اور میل ملاپ کے حوالے سے شریعت نے کیا احکام ہمیں دیے ہیں، ان ایام کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہوتی ہے، عادت کے ایام کسی عورت کے کیا کہلاتے ہیں، اسی طرح عادت کو بدلنے کی تفصیلات کیا ہیں۔ یہ میں عنوانات ذکر کر رہا ہوں، اس کو اگر ذکر کیا جائے تو میں نے عرض کیا کہ ان عنوانات کو سمیٹنے کے لیے نشستیں چاہیے، لیکن بہرحال آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ان عنوانات کو اگر ہم سمجھیں اور ان کی تفصیلات کو سمجھیں تو ہماری زندگی طہارت کے صفت سے متصف ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں ان مسائل سے آگاہی ہوگی، ہمیں ان مسائل کا پتہ چلے گا تو ہم یقیناً اس صفت کو اپنائیں گے۔ بہرحال خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ طہارت کے مسائل کو سیکھیں، اور اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ کسی کی سرپرستی میں، یہ جملہ یاد رکھیں، بہت سے لوگ طہارت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں ایک جرنلی آزاد مطالعے کے ذریعے سے، جو کچھ بھی آیا سامنے پڑھتے چلے جاؤ، بلکہ اگر کہیں پھنسو تو گوگل پہ ڈال دو تو وہ بھی سامنے آ جائے گی چیز۔ یوٹیوب پہ بیٹھ کے لوگ دین سیکھ رہے ہیں، گوگل پہ بیٹھ کے لوگ دین کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آ کر لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ جی میری رائے یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے۔ تف ہے ایسے لوگوں پر کہ جو گوگل سے بیٹھ کر اسلام کو سمجھ کر اسلام پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اسلام کو، دین کو، طہارت کو، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے کوئی آزاد آپ کو اپنی مرضی سے مطالعہ کر کے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، آپ کو کسی کی سرپرستی چاہیے۔ مستند اتھینٹک آپ کے سامنے بکس ہونی چاہیے جن کو آپ پڑھ کر گہرائی میں دین کو سمجھ سکیں، اس کے لیے سرپرستی ہوتی ہے۔ بہرحال طہارت کے مسائل کو مستند لوگوں کی، استاذ کی، کسی کی سرپرستی میں آپ اس کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہی عطا فرمائیں گے۔ تیسری چیز، طہارت کے اسباب کو اختیار کریں۔ اللہ اکبر، طہارت کے اسباب کو اختیار کریں، خود بخود آپ کو طہارت کی صفت نصیب ہو جائے گی۔ وہ کیا اسباب ہیں؟ آئیے دیکھیں۔ طہارت
کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ دو قسمیں ہیں، جسمانی طہارت اور روحانی طہارت۔ ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے، ایک باطنی طہارت۔ جسمانی طہارت کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام وضو کا اہتمام، سب سے پہلی چیز وضو کا اہتمام، کیونکہ وضو پر ہماری نماز موقوف ہے، وضو پر ہماری نماز موقوف ہے۔ جسمانی طہارت میں وضو کا اہتمام بنیادی چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے وضو، اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک روایت سناؤں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ وضو نماز کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ آپ اس جملے پہ غور کیجئے گا، حدیث کا جملہ کیا ہے؟ وضو نماز کی چابی ہے، اور نماز کس کی چابی ہے؟ جنت کی چابی ہے۔ تو آپ نے شاید اگر کسی نے منطق پڑھی ہو، صغرا کبرا کو ملا کر ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے نا علم منطق کے اندر، دو جملوں کو ملا کر تیسرا جملہ اس سے اخذ کیا جاتا ہے جو خود بخود نکل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، وضو نماز کی چابی، نماز جنت کی چابی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وضو جنت کی چابی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وضو جنت کی چابی ہے۔ اللہ اکبر! یہ وضو معمولی چیز ہے؟ ایک وضو کا اہتمام آپ اپنی زندگی کے اندر صحیح کر لیں، آپ کی زندگی پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ اتنی عظیم چیز ہے یہ، اتنی عظیم چیز۔ پھر وضو کے بھی دو درجے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ ہے، ایک ادنا درجہ۔ یہ بھی سن لیں، وضو کے دو درجے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ، ایک ادنا درجہ۔ ادنا درجہ تو یہ کہ کم سے کم آپ نمازوں کے لیے وضو کریں، کم سے کم درجہ۔ ادنا درجہ یہ کہ آپ نماز وضو کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اس سے کم درجہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، کہ آپ نماز بھی بغیر وضو کے اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو ادنا درجہ یہ کہ کم سے کم نماز کے لیے تو وضو کریں۔ اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وضو کا اہتمام اپنی زندگی کے اندر حتی الوسع وضو پر مداومت کریں، یعنی عام زندگی کے اندر بھی وضو، نماز کے بغیر بھی وضو کے ساتھ رہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابیات فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پاکی کی حالت میں رہا کرتے، اور ہمارے اسلاف، ہمارے سلف صالحین، ہمارے اکابرین، بزرگان دین، ہمارے مشائخ کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ہمیشہ وضو کے ساتھ، جب بھی وضو ٹوٹا وضو کا اہتمام۔ مثال کے طور پر ایک انسان اگر واش روم گیا ہے، فارغ ہوا، اس کے بعد پھر ایک انسان ہاتھ دھو رہا ہے، اگر دو چار اور ہاتھ کے ساتھ چہرہ بھی دھو لے، اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لے، اپنے پاؤں کو بھی دھو لے، سر کا مسح بھی کر لے، تو وضو کمپلیٹ ہو گیا۔ 2 منٹ کا کام ہے، آپ وضو کی حالت میں آ گئے۔ اب جب تک آپ وضو کی حالت میں ہیں، مسلسل آپ کی زندگی اس وضو کی وجہ سے عبادت کی حالت میں گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر! تو وضو کا اہتمام کم سے کم ادنا درجے کا تو اہتمام ہو، اعلیٰ درجے کے اہتمام کی فکر کرے، کوشش کرے۔ اور حدیث کے مطابق جو آدمی وضو کا ہمیشہ اہتمام کرتا ہے، اس حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، اللہ شہادت کا درجہ نصیب کرے۔ اور ہمیں نہیں پتا نا کہ کس وقت موت آئے گی، کس وقت ہماری سانس بند ہو جائے، کوئی پتہ ہے ہمیں؟ تو ہم وضو کا اہتمام کریں، ہمیشہ اہتمام کریں، انشاءاللہ ہمیں شہادت کا درجہ نصیب ہو۔ دوسری چیز غسل کا اہتمام۔ پھر غسل کی 2 قسمیں ہیں، غسل طہارت، ایک غسل نظافت۔ غسل طہارت جیسے جنابت کا غسل، حیض و نفاس سے پاک ہونے کا غسل، اس کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے غسل نظافت کا اہتمام۔ غسل نظافت کیا ہے؟ جسمانی صفائی کا اہتمام، میل کچیل جسم سے دور کرنے کا اہتمام، اس کو غسل نظافت کہتے ہیں۔ اور اس دونوں قسموں کے اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ 2 چیزوں کا خیال رکھیں، 2 چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی غسل لازم ہو، چاہے وہ غسل جنابت ہو، چاہے وہ حیض و نفاس سے پاک ہونے کا غسل ہو، جب بھی غسل لازم ہے اس میں عجلت سے کام لیں، جلدی اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کوتاہی کے شکار ہوتے ہیں کہ کئی نمازیں نکل رہی ہوتی، رات کا غسل ہے، فجر کی نماز بھی نکل گئی غسل کی وجہ سے۔ یہ بات یاد رکھیں، اتنی غسل میں تاخیر کرنا، علماء نے لکھا ہے کہ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ جس سے کوئی نماز قضا ہو جائے، حرام ہے۔ مثلا رات کا غسل ہے، ایک انسان صبح صادق کے بعد فجر کی نماز کے وقت کے داخل ہونے تک اپنے غسل کو ڈیلے کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اتنا ڈیلے کرے، اتنا کرے، مؤخر کرے، اتنی تاخیر کرے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو یہ اب اس کے لیے غسل کی تاخیر حرام ہے۔ اسی طریقے سے غسل کے اندر ایک چیز تو ہو گئی عجلت سے کام ہے، جلدی اس کو ادا کریں۔ دوسری چیز غسل کا اہتمام کرنے کے اندر یہ ہے کہ سنت کے مطابق اچھی طرح کریں۔ بعض وقت غسل کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، ہم غسل کرتے ہیں لیکن کوئی کوتاہی ایسی کر بیٹھتے ہیں
کہ غسل کے باوجود غسل نہیں ہو رہا ہو. مثلا غسل کے فرائض کیا ہیں؟ ایک سوال ہے جو آپ اپنے آپ سے کریں اور دوسرے لوگوں سے کریں، اور ہم جائزہ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے. غسل کے فرائض کیا ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جسم پر صرف پانی بہا دینے کو تو غسل نہیں کہتے. غسل نام ہے ایک انسان کا مخصوص طریقے سے سنت کے مطابق غسل کرنے کا، جس کے لیے شریعت نے فرائض ذکر کیے ہیں. ان فرائض پہ تو کوئی سمجھوتا نہیں ہے نا، اس کے بغیر تو آپ کا غسل کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا. اگر فرائض کمپلیٹ ہو گئے تو پھر ایک انسان اگر سنت طریقے کے مطابق غسل نہیں کرتا تب بھی غسل تو ہو جائے گا، لیکن کیا غسل کو سنت کے مطابق کرنے میں آپ کا غسل عبادت اور قیمتی نہیں بن جائے گا؟ اس کا اہتمام کیجیے. تو بہرحال غسل کا اہتمام، یہ سب لفظ میں نے اہتمام کا لفظ اس لیے ذکر کیا ہے کہ اہتمام الگ چیز ہوتی ہے، غسل الگ چیز ہوتی ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے وضو کرنا اور ایک ہوتا ہے وضو کا اہتمام کرنا. ایک ہوتا ہے غسل کرنا، ایک ہوتا ہے اہتمام کرنا. اہتمام کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کرنے میں ہمیں مسائل کا لحاظ رکھنا چاہیے. تیسری چیز خصائل فطرت کا اہتمام. خصائل فطرت کا مطلب کیا ہے؟ وہ 10 قسم کے امور حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں کہ جس سے انسان کی جسمانی نظافت و ستھرائی اور اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام اس سے وابستہ ہوتا ہے. مثلا مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 قسم کے امور فطرت میں سے. سب سے پہلی چیز مونچھیں تراشنا، دوسری چیز داڑھی کو بڑھانا، تیسری چیز مسواک کرنا، چوتھی چیز ناک میں پانی ڈالنا، پانچویں چیز ناخن کاٹنا، چھٹی چیز جسم کے میل کچیل کی جگہوں کو خاص طور پر دھونا، اس کے بعد بغل کے بالوں کو اکھیڑنا، زیر ناف بالوں کو مونڈنا، استنجا میں پانی استعمال کرنا اور کلی کرنا. یہ خصائل فطرت کہلاتے ہیں. مشہور حدیث آپ نے پڑھی اور سنی ہوگی. ان کو خصائل فطرت کہا جاتا ہے. یہ خود ایک مستقل ٹاپک ہے کہ جس پر بات کی جا سکتی ہے کہ ایک انسان اپنے جسم کی نظافت کیسے کرے. مثلا ناخن کاٹنے کا معاملہ ہے، جسم کی زائد بالوں کی صفائی ہے، ایک انسان کا اپنے جسم کی میل کچیل کی جگہوں کو دھونا ہے، ایک انسان کا غسل نظافت کرنا ہے. اسی طریقے سے اپنے جسم کو پاک صاف ستھرا رکھنے کے لیے شریعت کے امور کا لحاظ رکھنا ہے. ان کو خصائل فطرت کا اہتمام کہا جاتا ہے. خصائل فطرت کو جتنے اہتمام کے ساتھ آپ ادا کریں گے اتنا زیادہ طہارت کی صفت سے متصف ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کو فطرت کے امور کہا گیا. بلکہ محدثین نے ان کو فطرت کے امور کہنے کا مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ یہ فطرت کے امور ہیں، یعنی تمام نبیوں کی سنت ہے. اللہ اکبر. چوتھی چیز پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام. یہ خاص طور پر الگ سے میں نے اس لیے عرض کیا کہ ویسے تو ساری نجاستوں سے بچنا ہے، ساری گندگیوں سے بچنا ہے، ساری غلاظتوں سے بچنا ہے، لیکن پیشاب کی چھینٹوں سے بطور خاص بچنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی صورت میں ہماری آخرت کا بڑا خطرناک معاملہ ہے. مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، استنزہوا من البول، پیشاب سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک انسان پیشاب کی چھینٹوں سے بچ نہیں رہا. وہ حدیث بھی بخاری شریف کی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے. آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی ایسی چیز سے نہیں کہ جس سے بچنا کوئی بہت بڑا کام تھا، نہیں، بہت معمولی سی چیز کی وجہ سے. اور وہ کیا؟ فرمایا ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں کھاتا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ ان حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبر کا عذاب انسان کی اس کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا. اس لیے بطور خاص اس گندگی سے اپنے آپ کو بچائیں. ہر انسان کی زندگی میں دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے پیشاب کی چھینٹ سے بچے، یہ بھی اہتمام کرنا ہے. اسی طرح عورتوں کے حوالے سے خاص چیز کہ عورتوں کا چونکہ بچوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، بچوں کو پالنا پوسنا، اسی طریقے سے فیڈ کرانا، ان کی ساری دیکھ بھال کرنا، نگہداشت کرنا، اس میں بھی بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. بچوں کے پیشاب وغیرہ کے کپڑے ہیں، اسی میں اگر گود میں لے لیا یا بعض اوقات خیال نہیں کیا اور اس طرح کے معاملات ہو گئے، تو یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی صورت میں ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے بطور خاص پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے. اسی طرح چوتھی چیز لباس کی طہارت اور نظافت کا خیال رکھیں.
لباس کی طہارت و نظافت، لباس کی طہارت کا مطلب کیا ہے کہ لباس آپ کے پاک ہونے چاہیے، اور لباس کی نظافت کا مطلب کیا ہے؟ لباس کی نظافت کا مطلب کہ صاف ستھرے بھی ہونے چاہیے، صرف یہ نہیں کہ کپڑے پاک ہوں بلکہ صاف ستھرے ہوں۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑے جسم کے اعتبار سے کافی میلے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ان کو ایسی کوئی چیز نہیں ملی کہ جس سے یہ اپنے کپڑے کو دھو دیں؟ یعنی آپ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ لباس کے اندر ہم نے ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے، ایک طہارت کی صفت کو اپنائیں اور ایک نظافت کی صفت کو اپنائیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ 4 باتوں کا بطور خاص خیال رکھیں، 4 باتوں کا۔ یہ بہت اہم بات میں کہنے لگا ہوں، بات سمجھیے گا۔ لباس کے بارے میں 4 باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی چیز، لباس پاک ہونے چاہیے، ناپاک کپڑے نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کپڑے ناپاک ہیں، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہے وہ آپ کی اس حالت میں نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کپڑے کو پہن کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو پہلی چیز یہ کہ لباس پاک ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا؟ کہ لباس آپ کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، گندا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اعلیٰ قسم کا لباس پہننا یاد رکھیں ضروری نہیں ہے، چاہے کسی بھی قسم کا، کتنی ہی آپ کا کم پیسوں کا لباس کیوں نہ ہو، لیکن ہونا صاف ستھرا چاہیے۔ یہ اسلام کا تصور ہے طہارت کے حوالے سے۔ تیسری چیز یہ کہ لباس حلال ہونا چاہیے، لباس حلال ہونا چاہیے۔ حلال کا مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ حرام پیسے سے آپ لباس خریدیں۔ حرام پیسے سے لباس خریدیں گے تو کیا ہوگا؟ جب تک آپ کے جسم پر یہ لباس رہے گا، آپ کے جسم پر مسلسل اس لباس کی وجہ سے نحوستیں آتی رہیں، کیونکہ ایک انسان نے حرام پیسے کا کپڑا خرید کے پہنا۔ اسی طرح حرام کپڑے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی مرد ہے تو وہ ریشم پہنا ہوا ہے، اسی طرح اگر کوئی مرد ہے تو وہ سرخ رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، پائچے مرد ہے تو اس کے پائچے ٹخنوں سے نیچے ہیں، یہ لباس کی ناجائز شکلیں۔ تو لباس کے اندر حلال کا خیال رکھیں۔ اور چوتھی چیز، لباس کے طریقے میں شریعت کی خلاف ورزی سے بچیں۔ مثال کے طور پر ایسا کپڑا باریک سا پہننا کہ جس کی وجہ سے جسم کے سطر کے چھپنے کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ اتنا چست لباس ہے کہ جسم پہ کپڑا پہننے کے باوجود جسم کے نشیب و فراز واضح ہوتے ہوں، اور ایک انسان کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہو، جیسے کہ حدیث میں قرب قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ لباس کی ناجائز شکلیں۔ آج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لباس کے حوالے سے کتنی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ ساری لباس کی، یاد رکھیں، گندگیاں ہیں، یہ ساری لباس کی گندگیاں ہیں۔ ان گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے لباس کو صاف کریں، اپنے لباس کو پاک صاف ستھرا کریں، تاکہ اس لباس کی صفائی اور ستھرائی کی وجہ سے بھی آپ متطہرین بندوں میں شامل ہوں۔ یہ جسمانی طہارت کے کچھ اسباب تھے۔ روحانی طہارت کے اسباب، تقوی کا اہتمام۔ سب سے پہلی چیز تقوی کا اہتمام۔ تقوی کیوں؟ اس وجہ سے کہ تقوی کی وجہ سے آپ گناہوں کی گندگی سے بچیں گے، اور گناہوں کی گندگی سے بچنے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ گویا انسان جب متقی ہوتا ہے تو روحانی اعتبار سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، میں نے بات ابھی عرض کی تھی کہ دنیا کی ہر نافرمانی، سب سے بڑی نافرمانی تو کفر و شرک ہے، ویسے اس کے علاوہ ہر نافرمانی، اللہ کی ہر نافرمانی گندگی ہے۔ اس گندگی سے پاک ہونے کا طریقہ کیا؟ کہ آپ اپنے اندر نور تقوی پیدا کریں۔ جتنا زیادہ آپ کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ آپ کا قلب اور باطن پاک ہوتا چلا جائے گا۔ ویسے انشاءاللہ ہمارا تقوی کے موضوع پر تو مستقل بیان بھی ہے، کیونکہ تقوی کے اوپر تو یہ صفات میں سے ایک صفت بھی ہے، تو اس سے انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی۔ بہرحال مختصر یہ کہ گناہوں کی گندگی سے پاک ہونے کے لیے تقوی کو اپنائیں۔ دوسری چیز، اخلاق حمیدہ کو اختیار کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ برے اخلاق کی گندگی سے بچنے کے لیے اخلاق حمیدہ کی صفت کو اپنانا ہوگا۔ یہ سبب ہے کہ جس کو اپنا کر ہم اخلاق کی گندگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اخلاق حمیدہ کیا ہیں؟ کہ اپنے اندر باطن کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے اچھے اخلاق پیدا کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو اپنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق حسنہ کے حوالے سے جو ہمیں جامع تعلیمات دی ہیں ان کو اپنے اندر نافذ کریں، تاکہ اخلاق حمیدہ کی صفت سے متصف ہو کر ہم باطن کے اور ظاہر کے برے اخلاق کی گندگی سے پاک ہو جائیں۔ تیسری صفت عقل حلال، تیسرا سبب ہے عقل حلال کا اہتمام۔ حرام کھانے سے بچیں، حرام کھانے سے بچیں۔ اللہ اکبر،
یاد رکھیں حرام لقمہ جو آپ کے حلق سے نیچے اتر جائے، آپ کے دل و دماغ، آپ کے قلب اور باطن، آپ کے روح کو گندا کرنے کے لیے یہ اکیلا ہی کافی، تباہ ہو جاتا ہے انسان، برباد ہو جاتا ہے، اس کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے حرام کما رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے، ان کو اچھا روزگار دلانے کے لیے، ان کے اچھے فیوچر کے لیے ہم اگر نہ کمائیں، اگر ہم رشوت نہ لیں، اگر ہم سود نہ لیں، اگر ہم یہ نہ کریں، فلاں کام نہ کریں، تو ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ اپنے بچوں کا مستقبل بنا نہیں رہے بلکہ بگاڑ رہے ہیں۔ اچھی طرح یہ بات سمجھیں، عقل حلال کا اہتمام، عقل حلال کی برکت سے یہ ایسا سبب ہے کہ آپ باطن کی گندگیوں سے بچ جائیں، باطن کی گندگیوں سے بچ جائیں، ساری گندگیوں سے بچ جائیں، حلال۔ اور چوتھا سبب، بہت اہم سبب جس پر ہم گزشتہ نشست کے اندر بات کر چکے ہیں، توبہ استغفار کا اہتمام، کیونکہ اس کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کو جو گناہوں کا اگر کبھی معاملہ ہو بھی چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پاک کرتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ یہ تو ایسا ہے جیسے کہ آپ بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ صابن اور سرف، کہ ہم اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف ستھرا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور پانی کو استعمال کرتے ہیں، صابن کو استعمال کرتے ہیں، ہم شیمپو استعمال کرتے ہیں اپنی جسمانی نظافت و ستھرائی کے لیے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ پانی اور یہ چیزیں بھی اتنا زیادہ کیا صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں گی جو آپ کے قلب اور باطن کو توبہ اور استغفار پاک کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ندامت کے آنسو خلوص قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے بہائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قلب اور باطن کی گندگیوں سے پاک کرے۔ پانچواں سبب، ذکر و تلاوت کا اہتمام اور موت کا مراقبہ۔ یہ تین چیزیں ہیں، اور یہ تینوں چیزیں حدیث میں ذکر کی گئی ہیں کہ اس سے انسان کا قلب پاک ہوتا ہے۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، دو حدیثیں میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، دلوں کے صاف ستھرا کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے؟ تو پوری حدیث یوں ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی لگنے کی صورت میں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے پاک کرنے کا یعنی دل کو صاف ستھرا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے دو چیزیں ذکر کی، فرمایا قرآن پاک کی تلاوت اور موت کا مراقبہ، قرآن پاک کی تلاوت اور موت کا مراقبہ۔ ایک دوسری حدیث میں یہی مضمون ہے، آپ نے دو چیزیں ذکر کی، فرمایا ذکر اور تلاوت۔ تو گویا کہ ان دونوں حدیثوں سے اور بھی کئی نصوص سے یہ تین چیزیں بہت اہم معلوم ہوتی ہیں کہ ذکر، تلاوت اور موت کا مراقبہ، ذکر، تلاوت اور موت کا مراقبہ، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کے قلب کا میل کچیل دور ہوتا ہے، انسان کا زنگ آلودہ دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذکر پر محنت کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، اور کچھ وقت نکال کر، جس طرح میں نے مراقبہ احسانیہ ذکر کیا تھا نا، یاد ہوگا اور امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے، جس طرح مراقبہ احسانیہ ذکر کیا تھا، اسی طریقے سے 2 یا 3 منٹ کا بیٹھ کر موت کا مراقبہ کیا کیجیے۔ موت کا مراقبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے، کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کر یہ تصور قائم کیجیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اکیلے اس نہ ختم ہونے والے سفر پہ جانا ہے۔ یہ تصور، اور اس کے ساتھ یہ بھی تصور کہ مجھ پر وہ وقت آ گیا، اب لوگ مجھے دفنانے کفنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور مجھے قبرستان لے کے جا رہے ہیں، مجھے دفنا رہے ہیں، یعنی اپنے اس سفر کو سوچنا کہ مجھ پر یہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ انسان جب موت کا مراقبہ کرتا ہے، بھلے 2 منٹ کا ہو، 3 منٹ کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے اصلاح کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بیشتی زیور کے مصنف، ہمارے بہت بڑے اکابر، اللہ اکبر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت ہی پیاری انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات میں ایک چیز میں نے بہت کثرت سے محسوس کی، بہت کثرت سے۔ حضرت اصلاح قلب کے لیے اور اصلاح باطن کے لیے بارہا یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ کچھ وقت روزانہ موت کا مراقبے کے لیے نکالو اور اپنی موت کا تصور کرو، تمہارے دلوں کی دنیا بدل جائے گی۔ اللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس میں اسی پر انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ ہم سب کو متطہرین بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوب پاکی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب دعا فرما لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا غیاث المستغیثین، یا اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے، یا اللہ تو نے ہمیں دین کی نسبت سے بیٹھنے کی، جمع ہونے کی توفیق دی۔ یا اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو اور دیگر تمام ہونے والی مجالس کو جو ہو چکی ہیں یا آئندہ ہونی ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان مجالس کی برکت سے ہم سب کو اصلاح اور ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہدایت کے اور اصلاح کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجئے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے، اپنی یا اللہ نصرت کے اور برکت کے دروازے کھول دیجئے۔ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ظاہری پاکی بھی عطا فرما، باطنی پاکی بھی عطا فرما۔ اے رب کریم جس طرح تو نے ہمیں کفر و شرک کی گندگی سے بچایا، ایمان کی توفیق دی، اے اللہ ہمیں فسق و فجور کی گندگی سے بھی بچا لے۔ اے رب کریم ہمیں فسق و فجور کی گندگی سے بھی بچا لے۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں مشرکین بندوں سے نکالا، کافرین بندوں سے نکالا، اے اللہ ہمیں کفر و شرک کی گندگی سے تو نے بچایا۔ اگر تو نہ بچاتا تو ہم نہ جانے کہاں کس گندگی میں پڑے ہوتے۔ اے اللہ تو نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں کفر و شرک کی گندگی سے بچایا، اے اللہ ہمیں فسق و فجور کی گندگی سے بھی بچا لے۔ اے رب کریم اپنی معصیت اور نافرمانی کی گندگی سے بچا لے، بد اخلاقی کی گندگی سے بچا لے، اخلاق کی تمام گراوٹ اور گندگیوں سے ہمیں نکال دے، اخلاق کی پاکیزگی عطا فرما، برے اخلاق سے ہم سب کو نجات اور رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ میں جسمانی طور پر بھی، بدنی اعتبار سے بھی، اپنی ظاہری اعتبار سے بھی خوب نظافت کا، طہارت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، وضو کا اہتمام نصیب فرما، غسل کا اہتمام نصیب فرما، جسمانی صفائی ستھرائی کا اہتمام نصیب فرما، لباس اور کپڑوں کی، پوشاک کی یا اللہ پاکیزگی نصیب فرما۔ اے اللہ میں قلب اور باطن کی پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، سننے والوں کو، سننے والیوں کو سب کو پاکیزگی عطا فرما، سب کو اپنے متطہرین بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ سب کو خوب پاکی کا اہتمام کرنے والے بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم